السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری گفتگو کو سن رہے ہوں گے۔ تو معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو رکھ رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں وہ کون کون سے نبی ہیں جن کے اوپر ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے، وہ دنیا میں زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے۔ زندہ تو ہر نبی ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہر نبی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ان کو ایک وقت کے لیے موت آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی زیادہ اچھی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن 4 نبی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر موت نہیں آئی، جن کو موت نہیں آئی۔ وہ 4 کون کون سے نبی ہیں؟ ایک تو نمبر 1 حضرت خضر علیہ السلام، نمبر 2 حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب 2 نبی اس میں سے وہ ہیں جو آسمانوں پر رہتے ہیں اور 2 نبی زمین پر رہتے ہیں۔ جو 2 نبی زمین پر رہتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، اور جو آسمانوں پر رہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، اس وجہ سے ان کو موت ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ پوری روئے زمین پر گھومتے ہیں، پوری زمین پر گھومتے ہیں، لیکن جب حج کا مہینہ آتا ہے، حج کا موقع آتا ہے، تو یہ حج کرنے کے لیے حج کے مہینے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حال معلوم کرتے ہیں، اور ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بال کاٹنے کی ضرورت ہے، بال کٹوانے کی ضرورت ہے، تو آپس میں یہ کاٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ پیار و محبت، کیا پیار و محبت ہے اور کیا یاری اور دوستی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ادریس علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر سورج کی تپش لگ رہی تھی، دھوپ بہت تیز تھی، ان کو گرمی لگ رہی تھی، تو عرض کی باری الہ، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، مجھے اتنی دور سے، اتنے فاصلے پر سورج ہے، اتنی تپش لگ رہی ہے، اتنی گرمی لگ رہی ہے، سورج جبکہ آسمان پر ہے اور میں زمین پہ بیٹھا ہوں، تو اس فرشتے کو کتنی گرمی لگتی ہوگی، کتنی گرمی، یعنی کتنی گرمی کی شدت ہوگی جو سورج کو ڈھکیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے ادریس میرے پیغمبر، بالکل صحیح ہے کہ جو فرشتہ سورج کو ڈھکیلتا ہے اس کو زیادہ گرمی لگتی ہے آپ سے، کیونکہ وہ قریب ہے اور آپ سورج سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم اس فرشتے سے گرمی کو دور فرما دے، سورج کی تپش کو دور فرما دے، اس فرشتے کو نجات عطا فرما دے سورج کی گرمی سے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب جب دن کا موقع آتا ہے تو سورج کو وہ فرشتہ ڈھکیلتا ہے، اور جب وہ سورج کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈھکیل دیتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ آج اسے گرمی نہیں لگ رہی ہے، سورج کی تپش نہیں لگ رہی ہے، سورج کی شدت نہیں محسوس ہو رہی ہے،
تو اس نے سوچا کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہر دن مجھے گرمی لگتی تھی، ہر دن سورج کی تپش مجھے ستاتی تھی، گرمی کی شدت مجھے ستاتی تھی، لیکن آج گرمی نہیں لگ رہی ہے، شدت نہیں لگ رہی، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ فرشتہ، مولا کریم کیا معاملہ ہے، آج مجھے گرمی کیوں نہیں لگ رہی ہے، سورج تپش کیوں نہیں دے رہا ہے، سورج کی گرمی میرے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے پیغمبر حضرت ادریس نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ رب کریم پروردگار جو فرشتہ سورج کو ڈھکیلتا ہے اس فرشتے کو سورج کی گرمی سے نجات دے دے۔ تو اس کی دعا کو میں نے قبول فرمایا اور سورج کی گرمی کو تجھ سے دور کر دیا، تجھے سورج کی گرمی سے میں نے نجات دے دی۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے رب کریم میں اس تیرے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی، اور دیگر فرشتوں نے بھی، تمام فرشتوں نے، آسمانی فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس کے بعد میں ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ملک الموت آ جاتے ہیں آپ کے پاس، حضرت اسرائیل جو روح قبض کرتے ہیں، روح نکالتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں اے موت کے فرشتے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سے کام پر مقرر کیا ہے، کون سا کام آپ کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی روح نکالتا ہوں، لوگوں کی روح نکالتا ہوں، ان کی جان نکالتا ہوں، ان کی روح قبض کرتا ہوں، ان کو موت دیتا ہوں۔ تو کہا اچھا، آپ لوگوں کو موت دیتے ہیں، ان کی روح نکال کر ان کی روح نکال لیتے ہیں، ان کی جان نکال لیتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیجئے آج مجھے دکھائیے کہ روح آپ کیسے نکالتے ہیں، اس کام کو میرے اوپر پریکٹیکلی کر کے دکھائیے، میرے اوپر کریے، مجھے کر کے دکھائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ روح کیسے نکلتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، روح نکالیے، میرے اوپر اس کو کر کے دکھائیے۔ تو جب انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا تو موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگتا ہے، مولا کریم پروردگار تیرا بندہ ادریس یہ آرزو کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح نکال لی اور پھر فوراً ڈال دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح نکال لی گئی اور فوراً ڈال دی گئی، موت دی گئی، پھر زندگی دے دی گئی۔ اس کے بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موت کے فرشتے تو کہاں رہتا ہے، تو کون سی جگہ پر رہتا ہے، وہ جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے رب کریم تیرا بندہ یہ فرما رہا، تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ جو کہہ رہا ہے، میرا پیغمبر جو کہہ رہا ہے اس کو پورا کر دیجئے۔ اس کے بعد میں حضرت ملک الموت ان کو نور کی سواری پر بٹھا کر، نور کے حالے میں بٹھا کر لے جاتی ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچ گئے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر جب پہنچے تو وہاں جا کر کے رک جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ رک جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ جب رک گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں اے موت کے فرشتے اسرائیل چوتھے آسمان تک آ گئے ہو، جب یہاں تک آ گئے ہو تو ذرا جنت کا بھی نظارہ کرا دو، جنت کی سیر اور کرا دو۔ جب یہاں تک آ گئے ہو تو جنت کی سیر بھی کرا دیجئے۔ جب اتنا کہا تو اس کے بعد میں جنت کی سیر کے لیے جب چلے تو جنت کا جو جانے کا راستہ ہے وہ پل صراط ہے، جہنم کے اوپر جو راستہ ہے اس کو پل صراط کہتی ہیں۔ جنت کو جانے کا جو راستہ ہے وہ جہنم کے اوپر سے ہے، نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط راستہ بنا ہوا، اس کو پل صراط کہتے ہیں، تو اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے رب کریم تیرا بندہ تیرا پیغمبر جنت کی سیر کرنا چاہتا ہے،
جنت میں جانا چاہتا ہے، تیری کیا مرضی ہے مولا کریم؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کی تمنا کو پورا کر دیا جائے، میرے پیغمبر کی آرزو کو، میرے پیغمبر کے کہنے کو پورا کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں اللہ کی اجازت سے دروازہ جنت کا کھل دیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو سیر کرائی جاتی ہے، جنت کی سیر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، سیر کر لی، جنت دیکھ لی، اچھے چیزیں جنت کے اندر ملاحظہ فرمائی، تمام چیزوں کو دیکھا۔ اس کے بعد میں وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اب آپ کی سیر پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، آپ نے جنت کو دیکھ لیا، سیر کر لی، اب واپس چلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میرا جنت سے واپس جانے جی نہیں چاہتا ہے، دل نہیں کرتا ہے، اور درخت طوبہ کے پاس میں نیچے، یعنی درخت طوبہ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دوسرے فرشتے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ جنت سے جانے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ تو وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے جنت کی سیر کر لی، اب واپس چلے جائیے، واپس چلیے حضرت۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا جنت سے واپس جانے کے لیے جی نہیں کرتا، مجھے یہیں پر رہنے دو۔ تو وہ کہتا ہے فرشتہ کہ جنت میں آنے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا جنت میں رہنے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ موت آنا اور زندگی ملنا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ تو یہ ہو چکا، مجھے موت بھی دی گئی۔ حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس علیہ السلام کے کہنے پر ان کی روح نکال لی تھی، پریکٹیکل کیا تھا، مطلب بطور پریکٹیکل ان کی روح نکال لی گئی تھی اور پھر ڈال دی گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد میں کہا یہ کام تو میرے ساتھ ہو چکا، میری روح نکال لی گئی، پھر میری روح ڈال دی گئی، مجھے موت دی گئی، پھر مجھے زندگی دے دی گئی، یہ کام میرے ساتھ ہو چکا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ کہا یہ بھی میں کر چکا، جہنم کے اوپر سے پل صراط سے میں گزر چکا ہوں۔ تو کہا اچھا، اور کہا ایک شرط یہ ہے کہ جنت کے اندر رہنے، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کی اجازت ہونا، اللہ کا حکم ہونا، اللہ کی مرضی ہونا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب جنت میں ہم داخل نہیں ہوئے تھے تو حضرت ملک الموت نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، اللہ کی اجازت سے ہی جنت کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ جنت میں جو میں داخل ہوا ہوں اللہ کی مرضی سے ہوا ہوں۔ فرشتے لاجواب ہو گئے، فرشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں فرشتے کہتے ہیں مولا کریم پروردگار تیرا بندہ جانے کے لیے منع کر رہا ہے، جنت سے جانا نہیں چاہتا، جنت میں رہنا چاہتا ہے، تو اے مولا کریم بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے جو میرا بندہ کہتا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو بہرحال وہ اسی وقت سے جنت میں ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب 4 فرشتے جو میں نے بتائے جو زمین پر رہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ زمین پر رہتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ملاقات ان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن 2 فرشتے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔